ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن، لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ اللیل مکمل کی تھی، سورۃ الضحیٰ ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے آج۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے۔ سہا کا لگے معنی، سہا یعنی رات کا سنسان اور خاموش ہونا۔ نیز اس لفظ میں دوسری چیزوں کو چھپا لینے کا تصور بھی پایا جاتا ہے، خواہ یہ تصور ظاہری طور پر ہو جیسے صحیح المیت بمعنی میت پر چادر ڈال کے اسے چھپا دینا، یا معنوی طور پر ہو جیسے سج معاب الاخیق بمعنی اپنے بھائی کے ایبوں کو چھپاؤ۔ گویا اس لفظ میں پرسکون ہونے اور چھپانے کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہو کہ سب لوگ سو چکے ہوں، تاریکی بھی پوری طرح چھا چکے ہو۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاش کے وقت کی قسم کھائی ہے، جب سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ وقت اس کے بالکل برعکس اور متضاد ہے۔ اور ان دونوں متضاد حالتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاش کا وقت تو اللہ کی رحمت کا وقت ہے اور گئی رات کا وقت اللہ کی ناراضگی کا، اس لیے کہ دونوں اوقات کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہتا تو یہ بھی لوگوں اور جانداروں کے لیے سخت اذیت کا باعث بن جاتا، اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو بھی یہی بات تھی۔ اس طرح وہی آنے کے وقت کو اللہ کی رحمت کا وقت اور نہ آنے کے وقت کو اللہ کی ناراضگی کا وقت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہی کی حالت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لذت و سرور حاصل ہوتا تھا، لیکن یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا عذاب شکن اور تکلیف دہ ہوتا تھا کہ سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا، لہذا ضروری تھا کہ وہی کے بعد آپ کو آرام کا وقفہ دیا جائے، اور یہ وقفہ ابتداءً زیادہ تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آہستہ آہستہ اس بارے وحی کو برداشت کرنے قابل ہوتی گئی تو یہ وقفہ بھی کم ہوتا گیا۔ ما ودعك ربك وما قلى، کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، یا نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ ودعك آپ کو چھوڑا ہے، وما قلى اور نہ بیزار ہوا ہے، کہ آپ کے رب پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ اس صورت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، جو سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ اس بار وحی کی کوفت کا تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو بتایا کہ انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، اور لذت و سرور کا یہ حال تھا کہ آپ اس واقعے کے بعد ہر وقت جبرائیل کی آمد کے منتظر رہتے تھے، لیکن وہی کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی۔ یہ عرصہ کتنا تھا اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ، واللہ علم۔ اسی وقفے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس دوران آپ کو خود بھی بعض دفعہ یہ خیال آنے لگتا کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور کافر تو بہرحال ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے وہ اپنے اندر کا ابال نکال سکیں، جیسا کہ درج الحدیث سے ظاہر ہے۔ جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا اور وہ 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے۔ ایک عورت اورا بنت حرب اور ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں کہ شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، میں تو 2-3 راتوں سے اسے تیرے پاس نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک عظیم الشان خوشخبری دی، اور اس وقت دی جبکہ اس کا پورے ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ نیز اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے
کہ آپ کفار مکہ کی ازادہی اور ظلم و جور سے نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا دور اپنے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ بالالفاظ دیگر، رفتہ رفتہ آپ کے عزت و شرف میں لگاتار ترقی ہوتی رہے گی۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت میں آپ کو جو مقام بلند عطا ہوگا وہ کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ پر اللہ کے انعامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ دیا تھا، اس بات کا ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ وہ کون سی عزت و شرف کی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایسی جماعت عطا کی جن میں ایک ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان تک فدا کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا غیر مشروط متاع بنا دیا، ان کا معلم اور مسکی بنا دیا، اپنی کتاب کا مفسر بنا دیا۔ پورے عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے کفر و شرک کا مکمل طور پر استحصال ہو گیا۔ پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ 23 سال کے قلیل عرصے میں ایک وحشی اجڑ اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم کو دنیا بھر کی تہذیب و تمدن کی علمبردار قوم بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی یہ تحریک پوری دنیا پہ چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلیل عرصے میں ایسا تمدنی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی انقلاب برپا کیا جس کی نظیر پوری دنیا کی تاریخ ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت اور عطا تھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یتیم ہونے پر آپ کو بہترین سرپرست ملتے رہے۔ آپ کے پیدائش سے 2 ماہ پیشتر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی سرپرستی کا ذمہ آپ کے دادا عبدالمطلب نے لیا، جو اپنی صلبی اولاد سے بڑھ کر آپ پر شفقت اور پیار کرتے تھے۔ ابھی 6 ہی سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں اور اب دونوں طرف سے یتیم ہو گئے۔ 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان دادا عبدالمطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے چچا ابو طالب نے سنبھال لی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تو ابو طالب نے اسلام نہ لانے کے باوجود ہر تنگی ترشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، برادری کی دشمنی اور دعوت کا سارا بار اپنے سر مول لیا اور ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز ہو کر نبوت کے آغاز سے 10 سال بعد تک آپ کی سرپرستی اور حفاظت کی ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب کے 3 سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہے۔ 90 میں یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، یعنی ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کی تھوڑی ہی مدت بعد اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ اوس و خزرج کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا، اسے جس جرأت مندانہ طریق سے انہوں نے پورا کیا وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپرست ایسے عطا کیے جاتے رہے جو اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی کفر شرک سے بیزار تھے، جھوٹ، بددیانتی اور اخلاق رذیلہ سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی کو ٹھیک طرح پہچانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ گمراہی میں پڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کو کیسے ممکن کیا جائے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے اس دور میں 5 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیال اور ہم نوا تھے، جن میں سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ بھی شرک اور دوسری معاشرتی برائیوں سے سخت متنفر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سب سے زیادہ متفکر رہتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پہاڑوں کے غاروں میں چلے جاتے، وہاں جا کر مالک حقیقی سے رو لگاتے اور سوچتے رہتے کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے مخلوق خدا کو کفر و شرک کی گمراہیوں سے بچایا جا سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے غار حرا میں مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جبرائیل امین کا نزول ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیرینہ طلب کو پورا کرنے کی راہ ہموار کر دی جو ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں موجزن تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ واضح ہے کہ اس آیت میں ذولن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ذل کا لفظ عربی زبان میں دراصل 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذل کا معنی راستہ کھو دینا یا گم کر دینا۔ مثلا ایک شخص ایسے مقام تک جہاں پہنچا جا گیا تو کئی راستے جاتے ہوں یا کسی ایک راستے کا بھی نشان گم ہو جائے اور وہاں یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کرے، وہیں کھڑے کا کھڑا رہے، اگر کوئی راستہ اختیار کرے تو کون سا اختیار کرے۔ کسی شخص کے اس طرح نہ گم کر دینے کو ذل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس آیت میں ذولن استعمال کیا گیا ہے۔ اب ذول کن معنوں میں تھی؟ پھر کبھی انسانی سے حیرانی کے عالم میں کسی غلط راستے پر بھی جا پڑتا ہے۔ اگر یہ غلط راستے پر پڑنا کا ارادی طور پر سہمن ہو تو ذل کے معنی بھولنا ہوں گے۔ جیسے فرمایا ترجمہ، یعنی اگر دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلا دے۔ تو اگر غلط راستے پر چل پڑنا اور راہ راست سے ہٹ جانا ارادے کے ساتھ یعنی عمدن ہو تو یہ گناہ ہے۔ جیسے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ تو ان لوگوں کی راہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کی۔ اور احادیث میں اس راحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو فرمایا تھا مغضوب علیہم الفاتح سے مراد یہود و نصارہ سے مراد مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں جو عقیدہ تثلیت کے موجود اور قائل تھے۔ نمبر 4، اور کبھی یہ لفظ کسی چیز کو کہ اپنے وجود کو کھو کر دوسری چیز کے مل جانے کے معنوں میں آتا ہے۔ جیسے کافر کہتے ہیں قالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون، یعنی جب ہم زمین میں مل کر زمین ہی مر جائیں گی تو کیا سرنو پیدا کیے جائیں گے۔ نمبر 5، اور کبھی یہ لفظ ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو رہا ہو، یعنی جس غرض کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ پوری نہ ہو۔ جیسے فرمایا ترجمہ، یعنی وہ لوگ جن کی صحیح دنیا میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 6، اور کبھی یہ لفظ کسی کی محبت یا فرفتہ ہونے پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی اللہ کی قسم تم تو یوسف کی اس پرانی محبت میں ابھی تک مبتلا ہو۔ اس آیت میں پہلا اور چھوٹا معنی دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 7 ہم نے یہاں کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔